نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحابی رسول خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، واقعہ کیا پیش آیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کو ساتھ لے کر چلے تاکہ اس دیہاتی کی قیمت جو گھوڑے کی بنتی ہے وہ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تیز تھی، وہ دیہاتی آپ کے پیچھے ایسا ایسا چل رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی اس سے دور چلے گئے۔ گھوڑا اس دیہاتی کے ہاتھ میں تھا۔ پیچھے کئی آدمیوں نے دیکھا کہ دیہاتی کے ہاتھ میں گھوڑا ہے تو انہوں نے سمجھا شاید یہ بیچنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو آدمیوں نے اس کو روک لیا اور اس سے قیمت طے کرنا شروع کر دی۔ تو کئی آدمیوں نے قیمت جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خریدی اس سے زیادہ لگا دی۔ تو دیہاتی کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دی کہ اگر آپ نے یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں تو میں بیچ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ ہمارا معاملہ طے ہو چکا ہے، میں نے آپ کی قیمت جو ہماری آپس میں طے ہوئی ہے میں آپ کو پیسے دینے کے لیے آپ کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں، ہماری تو آپس میں کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، نہ آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے اور نہ میں نے آپ کو بیچا ہے، نہ ہمارا کوئی معاملہ آپس میں طے ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہمارا طے ہوا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ اب سارے آدمی اس دیہاتی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا تو آپس میں معاملہ طے نہیں ہوا، لہٰذا یہ گھوڑا میں آپ کو نہیں بیچتا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے جب معاملہ سنا تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا معاملہ آپس میں طے ہوا تھا اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بیچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آسمان کی خبریں ہمیں سناتے ہیں، غیب کی باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہم نے آپ کی ساری باتوں کا یقین کر لیا آپ کے سچا ہونے کی وجہ سے، تو کس طرح ہم آپ کی ایک بات کو جھٹلا دیں؟ تو ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ کا اور اس دیہاتی کا معاملہ طے ہوا ہے اور یہ دیہاتی لالچ میں آ کر آپ کے اس معاملے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دینے پر بڑے خوش ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی جو ہے شہادت ہے وہ 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک جمع کرنے کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت جو بھی قرآن پاک لکھا ہوا لاتا تھا وہ ساتھ 2 آدمی کو گواہی ہوتی تھی تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمع کرتے تھے، اور تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جب لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرے ساتھ کون آدمی ہے جو گواہی دے کہ تو نے لکھا ہوا ہے یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور اس پر 2 آدمی کی گواہی تیرے ساتھ ایک اور آدمی ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر تو دیکھتا نہیں کہ یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہی خزیمہ ہے جس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے برابر قرار دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دینے پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہو۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین پر پکا سچا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں غیب کی باتیں بتا کر گئے ہیں اس پر ہمیں من اور امن صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔